عظمہ بخاری صاحبہ ایک جو موقف ہے اور اس کے اندر بڑا زور ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیے آپ اس وقت حکومت میں ہیں، اچھا برا وقت آپ نے بھی دیکھا، رگڑے آپ لوگوں نے بھی کھائے، جیلیں آپ کے لوگوں نے بھی برداشت کی، سب کچھ ہوا، بٹ یہ حالات نہیں تھے کہ ہر کسی کو پکڑ کے کہا جاتا تھا آ کے بھائی بیٹھیں اور پریس کلب کے اندر پریس کانفرنس کریں اور آپ فارغ ہو جائیں۔ ہاں یہ بات میں ریکارڈ کے اوپر کہوں گا کہ آپ کے ذمہ کوئی 9 مئی خدا نخواستہ نہیں لگا ہوا تھا اور نہ خدا نخواستہ 9 مئی ہوا، بٹ کیا وجہ ہے کہ آج تمام لوگ پی ٹی آئی چھوڑتے جا رہے ہیں اور بصد احترام وہ اسکرپٹ ایک ہی ہے کہ بس آپ آئیے کنڈیم کیجئے اور کہیے کہ ہم سیاست اور پی ٹی آئی دونوں کو چھوڑ رہے ہیں؟ تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ باقاعدہ طور پر ایک ہی پرچی پہ لکھا گیا تھا، اب اس کی فوٹو سٹیٹ کاپی ہر ایک کو تھما دی جاتی ہے جو بھی پریس کانفرنس کرنے جاتا ہے۔ شکریہ منیب، دیکھیے اس میں دو چیزیں ہیں۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے درست کہا کہ جتنے بھی ظلم پولیٹیکل پارٹیز پہ ہوئے اس میں بے شک لیڈر پھانسی چڑھ گئے، لیڈروں کو جلا وطن کیا گیا، ان کو جو ہے وہ قلعوں کے اندر بند کیا گیا، ان کے خاندانوں کو جو ہے وہ نشان عبرت بنایا گیا، لیکن ان میں سے کسی نے 9 مئی کرنے کی کوشش نہیں کی بیکاز ان سب کے لیے پاکستان ریڈ لائن تھا۔ یہاں پر پرابلم یہ تھی کہ ایک شخص کو پاکستان سے اوپر رکھ دیا گیا اور اس شخص نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک ایسی ریڈ لائن اپنی پارٹی کے تھرو بنوا لیا کہ جس کے مطابق وہ میں کئی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ ان کے مطابق وہ اگر تھے تو پاکستان کو رہنا چاہیے تھا، ادروائز 3 ٹکڑے بھی ہوں، فوج بھی ختم ہو جائے، نیوکلیر پلانٹ بھی جو ہے ہمارے بند ہو جائے، ان کو فرق نہیں پڑتا تھا۔ بٹ عمران خان صاحب کہتے ہیں اگر میرے کارکن مجھے ریڈ لائن بنا دیں تو پھر میں کیا کروں، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ نہیں ایسا نہیں ہے، اب تو بہت سارا ریکارڈ جو ہے پہ آ گئی ہیں منیب، اور اب بہت سارے اعترافی بیان موجود ہیں، خاص طور پہ وہ بچہ جس نے جو ہے وہ وردی پہنی ہوئی تھی کور کمانڈر صاحب کے گھر سے، اس نے جو چوری کی تھی، اس کا ویڈیو بیان بھی ریکارڈ پہ موجود ہے جس پہ اس نے کہا کہ 50 کی ٹولیوں میں عمران خان صاحب کیمپوں میں آ کر اپنے لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ ٹرین کرتے تھے اور بتاتے تھے کہ اس پہ کرنا کیا ہے۔ ہماری پارٹی اس لیے نہیں ٹوٹی یا دوسری پارٹیاں اس لیے نہیں ٹوٹی بیکاز وہ پارٹیاں اس طرح بنائی بھی نہیں گئی تھی نا جس طرح سے عمران خان صاحب کی پارٹی بنائی گئی تھی، اور وہ جو عمران خان کے مددگار تھے وہ اب رہے نہیں، تو وہ اسی طرح ان کا شرازہ بکھرنا تھا۔ اور وہ لوگ کیوں کر رہے ہیں، بڑی سمپل بات ہے، جب جن لوگوں کا 9 مئی میں ڈائریکٹلی کنسرن ہے، جنہوں نے 9 مئی کو پوری طرح فیسیلیٹیٹ کیا ہے، جنہوں نے اس کو ایگزیکیوٹ کروایا ہے، اجاز چودھری ہوں یا یاسمین راشد ہوں، جن کی وہ بھی ریکارڈ پہ موجود ہے، اجاز چودھری صاحب پتہ نا انہوں نے بہت وکٹوریس سپیچ کی اپنے بیٹے کے ساتھ، آڈیو کی موجود ہے جس پہ وہ کہہ رہے ہیں ہم نے گملہ بھی نہیں چھوڑا، ہم نے سب کچھ جلا دیا ہے، ہم نے سب کچھ ختم کر دیا ہے۔ سو یہ لوگ جو ہیں ان کو تو خیری آفر کوئی کرے گا بھی نہیں، ہو بھی نہیں سکتی۔ آپ نے نفرت پیدا کی نا لوگوں کے اندر، آپ لوگوں کے نام بگاڑ رہے تھے، آپ کہہ رہے تھے تم لوگوں کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، میں تم لوگوں کا پیچھا کروں گا، ملک میں خانہ جنگی ہو جائے گی، ملک کو جو سری لنکا بنا دیں گے، سری لنکا میں بھی یہی سب کچھ ہوا تھا جو کور کمانڈر ہاؤس میں ہوا۔ سو یہ وہ سب کچھ بڑی محنت سے انہوں نے یہ تیار کیا، یہ نفرت یہ ایک نوجوانوں کے اندر، اب وہ بہت ساری فوٹیج ایسی ہیں جس کو میں بیان نہیں کر سکتی، جو نعرے لگا رہے تھے، جو باتیں کر رہے تھے، میں ایک بات پوری کر لوں، وہ لوگ اپنی جان چھڑا رہے ہیں بیکاز وہ جن کا لینا دینا نہیں ہے وہ کہتے ہیں ہم آرمی ایکٹ میں بک کیوں ہوں، ہم عمران صاحب کی کیے ہوئی کی سزا کیوں بھگتیں، سو اس لیے وہ اپنے آپ کو خود اپنی مرضی سے علیحدہ کر رہے ہیں۔ مطلب یہ نیچرل ڈیزرشن ہے آپ کے نزدیک؟ یقیناً کوئی بھی عمران خان کی کیوی جو ہے وہ اس کی سزا جو ہے وہ عمر قید سزا کیوں کاٹے، مجھے بتائیے نا۔ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کروایا، انہوں نے پورا بیج بویا، اس کو پانی دیا، اس کو تناور درخت بنایا، اب اس کی سزا باقی لوگ کیوں کاٹیں؟ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں میری یہ پرابلم ہے، میرا یہ پرابلم ہے، ہم تو جو ہے وہ عمر قید کی سزا نہیں کاٹنے کو تیار۔ سو ظاہر ہے یہ ایک نیچرلی ہو رہا ہے، آپ کو لگتا ہے یقیناً لوگوں کو تکلیف بھی ہو رہا ہے، لوگوں کو تکلیف بھی ہو رہی ہے، کر تو لیا لیکن اب سمجھ میں آ رہی ہے کیا جب تک سویلینس کے ساتھ ہو رہا تھا۔ 25 مئی کو اسلام آباد جلا دیا نا، 25 مئی کو اسلام آباد جلا دیا، بڑے آسانی سے جج صاحبان نے کہہ دیا کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا۔ کاش یہ عمران خان کو روک دیا گیا ہوتا، کاش 2014 میں جب وہ دہشت گرد اور اشتہاری تھا اس کو وزیر اعظم بننے کے لیے فیسیلیٹیٹ نہ کیا ہوتا، کاش 25 مئی کو اس کو روک دیا ہوتا تو اس کی اتنی ہمت نہ بڑھتی کہ سویلینس نے برداشت کر لیا تھا، سویلینس نے برداشت کر لیا تھا، دوسروں نے برداشت نہیں کیا اور کرنا بھی نہیں چاہیے۔